صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسد اللہ ایامکم و لیالیکم. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم ہمیشہ آپ حضرات کو خوش خرم آل محمد کے صدقے میں بحق علی انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. آج کی ہماری گفتگو پیغام جمعہ میں دو تین مناسبت بڑی امپورٹنٹ ہے. سب سے بڑی امپورٹنٹ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کے لیے 26 جنوری بہت امپورٹنٹ ہے. ریپبلک ڈے ہے جس میں پورے ہندوستان میں چھٹی ہوتی ہے اور بہت اچھے انداز سے جناب والا منایا جاتا ہے. اس کے اوپر ایک تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کے اس کے مولا متقیان کی ولادت ابھی گزری ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی. اس کے بعد پھر امام جعفر صادق یا جناب زینب سلام اللہ علیہ ام داؤد. یہ چھوٹا چھوٹا ایک مرحلہ ہے جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں. سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں 26 جنوری کی. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. یہ ایک ایسا جمہوری ملک ہے جو اپنے نام کے اعتبار سے بھی پہچانا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ریپبلک، جو دنیا میں اور کہیں پر جہاں تک میں نے سفر کیا ہے خالی صرف نام ہے جمہوریت کا. لوگ دے دیتے ہیں ریپبلک آف فلاں، ریپبلک آف فلاں، مگر حقیقت میں ریپبلک اگر کسی کو آ کر دیکھنا ہے تو ہندوستان میں دیکھیں. ایک ایسا گلدستہ یہاں پر سجا ہوا ہوتا ہے کہ اس گلدستے میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ سے ایک گلدستے کی شکل میں بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ زینت کا سبب بنتا ہے. دوسرے ملکوں میں آپ جا کر دیکھ لیں تو وہاں پر زبان، وہاں نسل، وہاں فرقہ، وہاں پر خاندان پرستی، یہ سب اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور باقاعدہ وہ کھل کے بولتے ہیں اور نام دے کے لگا ہے انہوں نے ریپبلک. یہاں پر الحمدللہ ہندوستان میں بغل میں ہندو رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، اس کے بعد پھر جوز رہتے ہیں. سب اپنے اپنے زندگی میں مشغول، سب اپنے اپنے کام میں مشغول، سب اپنے اپنے اعتبار سے اپنا اپنا تہوار مناتے ہیں. سب کو تہوار منانے کا مکمل طریقے سے آزادی ہے. یہ جو حسن ہے، یہ حسن دنیا کے دوسرے اور کونے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یہ اتنی بہترین جو نعمت ہے ہمارے ہندوستان کے اندر میں شان ہے، یہ اس میں کہیں نظر نہ لگے. کیونکہ ہر جگہ کے اوپر کچھ نہ کچھ گلاب کے ساتھ کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو اس گلاب کی خوبصورتی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کوئی بھی ایسا فرقہ یا کوئی بھی ایسا کیسے شخص، آرگنائزیشن اس بہترین گلدستے کو خراب نہ کر سکیں. دوستو، اس لیے بہترین انداز سے منائیے اور جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی مبارکباد، ایک دوسرے کو ساتھ اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں ایز اے انڈین، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں ایز اے ہندوستانی. اور اس کے بعد پھر جناب جب منائیں تو پھر خوشی میں بھی شریک ہوں اور غم میں بھی شریک ہوں. یہ بہت ضروری ہے، چونکہ اینٹے کو رکھتے ہوئے پھر دیوار بنتی ہے. ایک اینٹا جناب دیوار نہیں بنا سکتا. دیوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف اینٹیں ہوں جن کے اوپر رکھ رکھ کر گھر بنایا جاتا ہے. گھر ایسے نہیں بن پاتا اگر جس میں مختلف قسم کی اینٹیں کو جوڑ کر اکٹھا نہ کیا جائے. تو ہندوستان کی حکومت کو بھی جوڑ کر اکٹھا کیا گیا ہے. خدا نہ کرے کسی کی نظر نہ لگے. یہ پہلا ایک مرحلہ تھا، چونکہ اس کو آزاد کرانے میں ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا ہاتھ سب مذہب والوں کا ہے، سب لوگوں کا ہے. جتنے بھی انڈین ہیں ان کے جو گزشتگان گزرے ہیں. ہم نے ایک پروگرام کروایا تھا اپنے شیعت کے عنوان سے، شیعہ فریڈم فائٹر. شیعہ فریڈم فائٹر میں ہم نے 4 افراد کو پیش کیا تھا، جس میں باقاعدہ 4 پروفیسر کو بلایا تھا، ان کے مقالے لکھوائے تھے، اس کے مقالے پڑھے گئے. اور پھر اس کے بعد یوٹیوب میں بھی موجود ہے، جا کے آپ دیکھیے. ٹیپو سلطان شیعہ فریڈم فائٹر کے عنوان سے
جس میں ٹیپو سلطان جس نے بہت بڑی قربانی دی ہے، بہت جنگ لڑی ہے انگریزوں سے، وہ بھی ہمارے شیعہ تھے، اور ہندوستان کی آزادی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بیگم حضرت محل جو اودھ کے خاندان کی بہو تھیں، بہترین انداز سے آگے بڑھی ہیں بچانے کے لیے ہندوستان کی آزادی کو، اور انہوں نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی ہے، فریڈم فائٹر ہیں۔ اس کے بعد مولانا محمد باقر جن کو توپ میں رکھ کے اڑا دیا گیا تھا، وہ بھی شیعہ تھے، بیگم حضرت محل بھی شیعہ تھیں، اور بڑی قربانی جناب انہوں نے جو ہے پیش کی ہے۔ تو یہ جیسے سراج الدولہ جنہوں نے زبردست طریقے سے مقابلہ کیا انگریزوں سے تاکہ وہ ہندوستان کے اوپر قبضہ نہ کر سکے، تو ان لوگوں کے خون، ان لوگوں کی جدوجہد، ان لوگوں کی کاوشیں رائیگاں نہ جانا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان شہیدوں کو یاد رکھیں، ان قربانیوں کو یاد رکھیں۔ وہ ہمارے ملٹری، وہ ہمارے پولیس جو اپنی جان پر کھیل کر ہمیں اور آپ کو چین کی نیند سونے کے لیے اپنے گھروں میں میسر عنایت کرتے ہیں، اگر یہ قربانی اور یہ طاقت اور یہ کوشش نہ کریں تو پھر دشمن تو ہمارے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ تو لہٰذا سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں تاکہ ہندوستان کو ایک کامیابی کے مرحلے سے لے کر آگے بڑھ جائیں۔ دوسرا مرحلہ مولا متقیان کی ولادت کے سلسلے سے تھا۔ ایک ایسا عجوبہ، ایک ایسا انوکھا، ایک ایسا میریکل دنیا میں ہے کہ جو مثال کے طور کے اوپر آپ نیٹ پر جا کے سرچ کریں کہ اگر کوئی بھی دیوار کو آپ ریپیئر کرنا چاہیں تو آج کل ایسے ایسے بہترین انداز کے کیمیکل نکل گئے ہیں، سسٹمز نکل گئے ہیں کہ آپ بالکل ڈیٹو ویسے ہی کر دیں گے، ایک دم زور ذرا سا بھی شک کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ مثال کے طور کے اوپر اپنے گھروں میں اگر کوئی چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے، دیوار، ٹائلز وغیرہ، تو آپ لگاتے ہیں، دوسرے ٹائلز لگا دیتے ہیں، اور سب اس کے بعد ایک دم کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا کہ یہاں پر دوسرا ٹائلز لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد جیسے ویڈیو میں ہے بہت سے کچھ کو جناب والا جو ہے تبدیل کر دیتے ہیں، اور فوٹو شاپ کے ذریعے سے بہت کچھ کام کیا جاتا ہے، تو پکڑ بھی نہیں سکتا ہے کوئی کہ یہاں پر ڈپلیکیٹ ہے۔ مگر آپ نے دیکھا اتنا ڈیولپ کیا ہوا ورلڈ، اتنی ترقی کیا ہوا ورلڈ آج بھی خانہ کعبہ کی اس نشان کو مٹا نہیں پا رہا ہے، جبکہ مخالفین کے ہاتھ میں اس وقت کعبہ ہے۔ جو دشمنان اہل البیت ہیں، جنہوں نے جنت البقیع کو توڑ کے رکھا ہے، جنہوں نے جنت المعلیٰ کو توڑ کے رکھا ہے، جس نے جناب فاطمہ زہرا کے گھر کو توڑ کے رکھا ہے، جس نے جائے ولادت امام حسن، امام حسین، جناب زینب، ام کلثوم کو توڑ کے رکھا ہے، جس نے بقیع کے علاوہ جو احد کے پہاڑ، اس کے بعد پھر خندق کے پہاڑ، جو وہاں پر امام جعفر صادق کا مدرسہ، یہ سب جتنی یادگاریں تھی تمام یادگاروں کو توڑ کے رکھا ہے دشمنان اہل البیت نے۔ مگر ایک چیز کو نہیں چھپا سکا، جس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ میں وہ جگہ جہاں سے مولا متقیان کی ولادت کے لیے ان کی والدہ گرامی اندر تشریف لے گئی تھی، دیوار پھٹی تھی، اور پھر اسی جگہ سے وہ پھر واپس آئی تھی۔ تو اب یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کے لیے دشمن بہت تڑپ رہا ہے مچھلی کی طرح کہ ہم کیسی فضیلت مثال کے طور کے اوپر مولا کائنات کے اوپر لے کے جائیں، چونکہ ہم نے تو بیٹھال تو دیا دوسروں کو مولا علی کی جگہ کے اوپر، مگر ان کے پاس نہ کوئی حدیث ہے، نہ ان کے پاس کوئی روایت ہے، نہ ان کی کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی علمی کتاب ہے، ان کی کچھ بھی ایسی علمی کاوش نہیں ہے، مگر یہاں پر سب کچھ موجود ہے۔ قرآن سے بھی فضیلت موجود، حدیث سے بھی فضیلت موجود، روایت سے بھی فضیلت موجود، مگر اس کے باوجود جو ایک خانہ کعبہ میں جو یہ ایک نشان ہے، اس نشان کو مٹانے کے لیے پورے مکمل کوششیں جاری ہیں، مگر وہ ناکام کوششیں آج بھی جناب والا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ناکام تھے، ناکام ہیں، ناکام رہیں گے۔ یہ معجزہ مولا متقیان کے ساتھ ایسا ہوا، دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا، نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ پیدا ہوگا۔ یہ فضیلت مخصوص ہے۔ بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں جو مخصوص ہے مولا متقیان سے، کوئی اس کو چھین نہیں سکتا، کوئی اس کو لے نہیں سکتا، جیسے کہ کل ایمان۔ اب کون ہے ایسا کہ جو دعویٰ کرے کہ میرا ایمان اس درجے کا ہے، اس درجے کا؟ کل ایمان بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ ساقی کوثر بننے کے لیے دعویٰ کرنا ناممکن سی بات ہے۔ اسی طریقے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا شوہر بننا، حسنین کا پدر بننا، اس کے علاوہ معیار الولد بننا،
رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نے فرمایا، جب وہ اژدہا کو مولا متقیان نے مار دیا تو کہا کہ کیوں رو رہے؟ کہا کہ ہم لوگ اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ اژدہا کے ذریعے سے ہم لوگ سمجھتے تھے، بچے جب نیا پیدا ہوتا تھا اس کے سامنے رکھتے تھے، جب وہ چھوڑ دیتا تھا تو سمجھ جاتے تھے یہ حلالی ہے، جب کھا لیتا تھا تو سمجھ جاتے تھے یہ غیر حلالی ہے۔ اب تو اس بچے نے مار دیا ہے تو پھر ہم کیسے سمجھیں گے، اس لیے ہم لوگ رو رہے تھے۔ کہا کہ ایسی نہیں ایک نعمت دے دوں تاکہ قیامت تک کے لیے کسی ایسے موذی جانور کی ضرورت نہ پڑے پہچاننے کے لیے۔ کہا دیجیے بالکل ضرور۔ تو کہا کہ علی کیا ذکر کر کے دیکھ لینا، اگر چہرہ اتر جائے تو سمجھ لینا کہ حلالی نہیں ہے، چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا حلالی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ اپنے نومولود بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے تھے، مولا علی جہاں سے گزرتے تھے، بچہ کا مسکرانے لگتا تھا تو سمجھ جاتے تھے الحمدللہ بالکل صحیح و سالم ہے۔ تو دوستو عزیزو، بہت بڑی نعمت ہے مولا متقیان کی۔ تمام دنیا کے شیعوں نے زبردست انداز سے، پہلے اتنے زبردست انداز سے نہیں منایا جاتا تھا، اب ماشاءاللہ سے جلوس کی شکل میں باقاعدہ زبردست طریقے سے علاقوں کو سجا رہے ہیں، شہروں کو سجا رہے ہیں، محلوں کو سجا رہے ہیں۔ میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ پہلا امام نہیں مانتے، کم سے کم چوتھا خلیفہ تو مانتے ہیں، تو چوتھا خلیفہ ہونے کے عنوان سے ہی تو کم سے کم رسول کے داماد تو مانتے ہیں، رسول کے چچزاد بھائی تو مانتے ہیں، چوتھا خلیفہ تو مانتے ہیں، تو پھر ان کی ولادت کیوں نہیں مناتے آپ؟ کیوں نہیں جشن مناتے؟ کیوں نہیں چراغاں کرتے؟ ان لوگوں کا آپ چراغاں کرتے ہیں کہ جن کی تاریخ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں رسول خدا کے علاوہ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس وقت اگر آنکھ نہیں کھولیں گے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی بعض روایتوں کے اعتبار سے شہادت ہے 15 رجب المرجب کو، یہ بہت امپورٹنٹ تاریخ ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بھی شہادت کی تاریخ بعض جگہوں پر بعض روایت میں لوگ مانتے ہیں۔ تو میں ایک ایک جملہ ان دونوں شخصیتوں کے لیے ضرور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو موقع ملا ہے، بنی عباس اور بنی امیہ جو آپس میں لڑ گئے تھے، یہ موقع امام زین العابدین نے فراہم کیا تھا، جو انہوں نے آہستہ سے گراؤنڈ بنایا تھا کربلا کے بعد۔ اس کو 5ویں امام اور چھٹے امام نے اپنے علمی طور کے اوپر دروس کے ذریعے، جس میں 4000 اسٹوڈنٹ بیٹھا کرتے تھے، اس میں مختلف قسم کے اسٹوڈنٹ تھے، سب مولانا نہیں تھے، اس لیے آپ پہلے زمانے میں تھا یہ چیز، جس کو دیکھو مدرسہ کھولا، جس کو دیکھو مدرسہ کھولا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدرسہ نہیں کھولا، صرف قرآن کے حافظ بھی بنا رہے تھے، قرآن کے قاری بھی بنا رہے تھے، قرآن کے مفسر بنا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل کے اوپر کام ہو رہا تھا، انجینئرنگ کے اوپر کام ہو رہے تھے، اس کے بعد آسمان کے سلسلے میں کام ہو رہا، ہواؤں کے سلسلے میں، پانی کے سلسلے میں کام ہو رہا تھا۔ تو یہ جب ہمارے چھٹے امام نے یہ کام کیا ہے تو ہمارے جو شیعہ برادران ہیں شہروں میں، یہ دوسرے ایسے سینٹرز کیوں نہیں کھولتے جو اپنے آپ کو بہت، جس کو دیکھو سب کو ریلیجیس کلاسز لینا ہے اور ریلیجیس مدرسہ کھولنا ہے؟ وہ چھٹے امام کے اس قول کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور کے اوپر چلیے ہم انجینئرنگ کے کورس کے سلسلے میں ایک سینٹر کھول رہے ہیں، جو اگر شارٹ کورس ہے، تاکہ باہر میں بہت پیسہ لگے گا، اپنے بچوں کو ہم انشاءاللہ بہت کم یا بالکل فری میں جناب کروائیں گے۔ ڈاکٹری کے سلسلے میں، میڈیکل کے سلسلے میں، میڈیسن کے سلسلے میں ہم ایک سینٹر کھول رہے ہیں، ایویشن کے سلسلے میں ہم ایک سینٹر کھول رہے ہیں، اس میں بہت پیسہ لگتا ہے، لہٰذا آئے ہم اپنے بچوں کو فری میں یا بہت کم چارج میں جناب سکھائیں گے۔ تو چھٹے امام نے یہ کام اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے۔ تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں، جس کو دیکھو کلاسز کھولنے، اسلامک کلاسز، اگر سب ڈاکٹر ہی بن جائیں گے تو مریض کہاں رہیں گے؟ اور اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو، ڈاکٹر بن جائے تو پھر مریضوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی طریقے سے کوئی مولانا نے کسی کی اگر پڑھائی نہیں کی اگر ہو، اور پھر وہ مولانا بن جائے اور مولانا کی کرسی پر بیٹھ کے تقریباً اس انداز سے گفتگو کرے کہ جیسے کہ نہیں پتہ جناب والا اس نے 10-15 سال حوض علم میں گزارے، اور لوگ اطمینان سے۔ تو یہی تو ہمارے یہاں فرق ہے سقیفہ اور غدیر کا۔ غدیر میں اوریجنل ہیں، سقیفہ میں جناب اوریجنل نہیں، بلکہ لا کے بیٹھال دیے گئے
ظلم اور عدل کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وہ شے جو جہاں پر نہیں ہونا چاہیے وہاں پر اگر ہو تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر یہ جیسے کہ گلاس میں پانی ہونا چاہیے، شربت ہونا چاہیے، یہ عدل ہے گلاس کے ساتھ، مگر اسی گلاس میں کوڑا ہو، کرکٹ ہو ہیں تو یہ ظلم ہے کس کے ساتھ؟ گلاس کے ساتھ۔ تو اگر کوڑا کرکٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں ظلم، اور اگر پانی شربت ہو تو اس کو کہتے ہیں عدل۔ تو جو چیز جہاں ہونی چاہیے اگر وہاں ہو تو اس کو عدل کہتے ہیں، جو چیز جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں اگر ہو تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو اس لیے چھٹے امام کی اس زندگی سے جناب درس لیں اور جو جس کی لائن ہے اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیں کہ وہ اس کام کو انجام دے، ورنہ بہت نقصانات ہوں گے قوم کے لیے۔ اس جناب زینب سلام اللہ علیہ جن کی اس سلسلے میں شہادت کی ایک روایت ملتی ہے کہ ہے ان کا بھی سلسلہ، کربلا کی شہادت مردوں کی تو 10 محرم میں ختم ہو گئی تھی، جناب زینب نے جو زندہ کیا ہے اس شہادت کو اپنے فعل کے ذریعے سے، مجلسوں میں پہلی مجلس سے جناب والا جو برپا آج جو پوری کائنات میں ہو رہی ہے، اس کی ایجاد کرنے والی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور کنیزوں کو خریدتی تھیں اور کنیزوں کو تربیت دیتی تھیں، اور ایک مرتبہ تربیت دینے کے بعد جو مکمل طریقے سے کربلا کے سلسلے سے کافی معلومات ان کے پاس آ جاتی تھی تو پھر ان کو آزاد کر دیتی تھیں، اور پھر وہ اپنے اپنے شہروں میں جا کر غم امام حسین وہ پہلے یہی کام امام سجاد کرتے تھے، یہ کام مردوں میں یا یہ کام عورتوں میں جناب زینب سلام اللہ۔ یہ بتائیے ہم نے اس سنت کے اوپر کتنا عمل کیا؟ ہم نے اپنے اس سنت کے اوپر کتنا عمل کیا؟ تو ہمیں جناب سوچنا پڑے گا۔ جناب زینب کو بھی مانیے، جناب زینب کی بھی مانیے، امام جعفر صادق کو بھی مانیے، امام جعفر صادق کی بھی مانیے۔ الحمدللہ آپ اگر خالص نیت کے ساتھ اٹھیں گے تو آخری جملہ کہوں اور آپ کی زحمت تمام، اللہ نے بڑے بڑوں کو چھوٹے چھوٹے سے مارا ہے۔ نمرود نے جو کہا تھا جناب ابراہیم سے اپنے لشکر کو بلاؤ، اپنے اللہ کے لشکر کو، تو مچھروں سے جو فوج آئی ہے تو پوری فوج اس کی تباہ برباد ہوئی، حتیٰ کہ نمرود کو بھی ایک لنگڑے مچھر نے مارا تھا، جب وہ کمرے میں گھس گیا بھاگ کر، چاروں طرف سے بند کروا دیا تھا، مگر تب بھی ایک چھید باقی رہ گیا، وہاں سے لنگڑا مچھر داخل ہوا اور وہاں سے وہ داخل ہو کر کمرے میں اس کے ناک میں گھسا، وہاں سے دماغ میں گیا، دماغ کو کاٹنے لگا، اتنی تکلیف اس کو ہوئی کہ کہا کہ مجھے چپل میرے سر پر مارو۔ اتنے لوگوں نے چپل مارے ہیں چمڑے کے نمرود کے سر پر کہ وہ وہیں پر مر گیا۔ خدمت میں آپ کر دیں کہ چھوٹی سی چیز کو جو اپنے آپ کو بہت بڑا چیز سمجھ رہا، آج ایسے ہی ہوا، پوری دنیا، یورپ کی پوری دنیا، عرب کی پورے یونائٹڈ نیشن، عرب، اس کے بعد پھر ورلڈ کوڈ، سب ایک ہو گئے ہیں، تمام گنڈے، بدماش، اسلحہ، پیسہ، قانون سب اپنے ہاتھ میں لے کر کس کو مارنے کے لیے؟ چھوٹے سے حماس کو مارنے کے لیے، گروپ چھوٹا سا یمن کو مارنے کے لیے۔ آج یہ پوزیشن ہو گئی امریکہ کی کہ وہ جا کے منت کر رہا ہے، سجامت کر رہا ہے، گزارش کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، کس سے؟ اپنے بدترین دشمن سے، سخت ترین دشمن سے، نمبر 1 دشمن سے، چائنا سے، کہ ہم کو بچا لو، میری مدد کرو۔ جا کے آپ سرچ کریں نیٹ کے اوپر، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ جا کے ذرا دیکھیں کہ ہم کو کس سے بچا لو۔ جو بیچارے ننگے پیر ہیں، جن کے پاس صحیح طور کے اوپر نہ پلین ہے، نہ صحیح طور کے اوپر کوئی ڈیفنس سسٹم ہے، ان لوگوں نے جب مقابلے میں کھڑے ہوئے تو آج یہ بڑے بڑے جہاز والے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کی طاقت۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ کرنا کر لو، ہوگا تو وہی جو ہم چاہیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے مومنین کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم ظہور امام زمانہ سے قریب ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے اعتبار سے آپ کو جو مہمان بلانا چاہ رہے ہیں امام زمانہ، اپنی تیاری خود کریں آپ انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ شرمندہ نہ ہو جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کیا، تو پھر اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ پروردگار ہم سبوں کو بہترین مولا کے چاہنے والوں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔